ویلکم ٹو اردو کہانی کلیکشن۔ آپ سے گزارش ہے کہ اردو کہانی کلیکشن کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کاشف تھا تو گنڈا اور بدماش، لیکن گنڈا گردی اور بدماشی وہ محلے سے باہر ہی کرتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس پر سارے گھر کی ذمہ داری تو پڑ گئی تھی اور ماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ سب کچھ اب اسے ہی کرنا ہے، گھر بھی چلانا ہے اور بہن کی شادی بھی کرنی ہے۔ لیکن کاشف کو معلوم تھا کہ باپ نے مرتے وقت بہت کچھ چھوڑا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی ماں کے کہنے پر عمل کرنے لگا۔ 2 جگہ چند ماہ ملازمت کی اور پھر ایک دوست کے مشورے سے اس نے کچی شراب بیچنے کا دھندا شروع کر دیا۔ اس کام میں آمدنی بہت تھی اور پارٹی اس کا تحفظ بھی کرتی تھی جن کے لیے وہ کام کرتا تھا، اس لیے کاشف اس پارٹی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ 1-1.5 سال تو ماں یہی سمجھتی رہی کہ اس کا بیٹا ملازمت کرتا ہے، لیکن پھر اس کے علم میں بھی آ گیا کہ کاشف کچی شراب کا دھندا کرتا ہے۔ اس درمیان وہ 2 بار پکڑا بھی گیا، لیکن چند گھنٹوں بعد ہی اسے رہا کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی گرفتاری کی خبر اس کی ماں تک نہیں پہنچی، لیکن جب ماں کو شراب کے دھندے کا علم ہوا تو وہ بہت چیخی، لیکن کاشف یہی کرتا رہا۔ پھر ماں نے اسے ڈرانے کے لیے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ ماں نے کہا کہ اب تم میرے گھر نہیں آؤ گے، جوان بہن گھر میں ہے اور اگر تم یہی کرتے رہے تو اس کی ڈولی کبھی نہیں اٹھے گی، بہتر ہے کہ تم یہاں سے اپنی شکل گم کرو۔ ماں نے نہ صرف یہ سب کہا بلکہ رات میں وہ دروازہ اندر سے بند کر کے سوتی۔ کاشف نے کئی بار رات میں دروازہ پیٹا، لیکن اس کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس طرح کاشف پہلے تو دوستوں کے گھر سوتا رہا، پھر اس نے کرائے پر ایک کمرے کا مکان محلے سے بہت دور لے لیا۔ پھر ایک دن اچانک ہی اس کے علم میں آیا کہ رانی اور اختر آپس میں ملتے ہیں۔ اختر اس محلے کا لڑکا تھا۔ کاشف کی اس سے دوستی تو نہیں تھی، لیکن وہ اسے جانتا ضرور تھا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، پھر ایک دن اس نے اختر اور رانی کو ایک ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ہوٹل میں ہی ہنگامہ کرتے، لیکن پھر بہن کی بدنامی کے خیال سے اس نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے باہر نکلنے تک وہ ہوٹل کے قریب ہی ایسی جگہ کھڑا رہا جہاں پر ان دونوں کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو اس نے ان کا پیچھا کیا۔ تھوڑی دور ایک ساتھ چلنے کے بعد رانی اور اختر الگ ہو گئے۔ رانی کا رخ گھر کی طرف تھا اور اختر رکشے میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا۔ کاشف رانی کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا اور کہا کہ اس سے پوچھو یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ پورے 1 سال بعد گھر میں داخل ہوا تھا۔ ماں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم کیوں آئے ہو گھر میں؟ کاشف نے کہا کہ میں اس کے کرتوت بتانے آیا ہوں، ورنہ تمہارے گھر میں آنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ ماں نے کہا کہ تم جاؤ، میں اس سے پوچھ لوں گی۔ کاشف نے بہت زور دیا، لیکن ماں نے اس کے سامنے رانی سے کچھ نہیں پوچھا۔ آخر وہ غصے میں مکان سے باہر نکل گیا۔ اس کے چوتھے دن اختر کو کسی نے رات 11 بجے جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا قتل کر دیا۔ کاشف کی بہن کے بیان پر اسے رات 4 بجے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے قتل سے انکار تو کیا، لیکن گواہوں کا اصرار تھا کہ اختر کو کاشف نے ہی قتل کیا ہے۔ پولیس نے اس کے کمرے سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا۔ اس پستول سے چند گھنٹے پہلے ہی 3 گولیاں چلائی گئی تھیں، جبکہ اختر کے جسم میں 2 گولیاں پیوست تھیں۔ ایک گولی عین دل کے مقام پر لگی تھی اور اس نے اختر کی جان لے لی تھی۔ جیل آنے کے بعد جیل انتظامیہ کے مطابق اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اس لیے جب بھی وہ پیشی پر جیل سے کورٹ جاتا اسے ڈنڈا بیڑی ڈال دی جاتی۔ آج بھی اس کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور پولیس والے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ 2 قیدی اسے ڈنڈا بیڑی پہنا رہے تھے۔ 2 دن پہلے ہی کاشف کی ماں اس سے جیل میں ملاقات کرنے گئی تھی۔ اس کا سارا کیس ماں نے ہی سنا تھا اور بقول کاشف کے اگر اس کی ماں اس کے کیس میں دلچسپی نہ لیتی تو اسے پھانسی کی سزا ہو جاتی۔ دونوں ماں بیٹے کے تعلقات اختر کے قتل کے 3 ماہ بعد ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ ماں اپنے بیٹے کو بے گناہ سمجھنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ رانی نے جلن میں اس کے خلاف بیان دیا تھا اور پھر اس پر قائم ہو گئی تھی۔ اب بھی اس کا اصرار تھا کہ کاشف نے ہی اختر کو قتل کیا ہے۔ وہ بھائی سے ملنے بھی جیل کبھی نہیں آئی۔ 2 دن پہلے ہی کاشف نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بہن اب ملازمت کرنے لگی ہے۔ کہاں ملازمت کرتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ ماں کہہ رہی تھی کہ کسی فرم میں اسٹینوگرافر ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال ہی اس نے BA کیا تھا۔ میری کاشف سے دوستی تھی،
اس کے جیل آنے کے چند دن بعد ہی ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے، جبکہ اس سے سب دور دور رہتے تھے۔ پہلا سوال میں نے اس سے یہی پوچھا کہ سنا ہے تم عمر قید لے کر آ رہے ہو، اور یہ بھی سنا ہے کہ تم نے اپنی بہن کے عاشق کو جان سے مارا ہے۔ کاشف نے کہا کہ میں نے اسے نہیں مارا، لیکن کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے بچانے کی بہت کوشش کی، اگر وہ نہ کرتی تو مجھے پھانسی کی سزا ہو جاتی۔ ماں نے بہت رقم خرچ کی ہے، میرا خیال ہے کہ ابا کے سارے پیسے جو اس نے بچا بچا کے رکھے تھے کیس پر خرچ کر دیے۔ ہائی کورٹ کے لیے بھی اس نے بڑے وکیل کا بندوبست کیا ہے، اور وکیل تو بہت پیسے لیتے ہیں۔ کل کہہ رہی تھی کہ مکان بیچ دوں گی، تو باہر آ جائے گا اور شریفانہ زندگی گزارے گا تو پھر خرید لیں گے۔ میں نے کاشف سے پوچھا کہ کیا اب تم شریفانہ زندگی گزارو گے؟ تو کاشف نے کہا کوشش کر کے دیکھ لوں گا۔ میری گرفتاری کے بعد ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا جن کے لیے میں کام کرتا تھا۔ میں نے کاشف کو کہا کہ سنا ہے ان لوگوں نے تیری ضمانت کی بہت کوشش کی۔ کاشف نے کہا ہاں، لیکن ضمانت کی کوشش میری ماں نے نہیں کی، ان کا کہنا تھا کہ میں جیل میں زیادہ محفوظ ہوں۔ عمر قید کی سزا کے بعد سارے قیدیوں نے ہی اس سے کہا کہ وہ اپیل کر دے۔ اس نے قیدیوں کے کہنے اور ماں کے اصرار پر اپیل کر دی۔ اسے اپیل میں بچ نکلنے کی تو خیر امید نہیں تھی، لیکن میری طرح اس کا بھی خیال تھا کہ اپیل میں اس کی سزا کم ہو جائے گی۔ یوں تو قتل کے کیس میں سزا اٹھا کر آنے والے قیدی سے سارے قیدی ہی خوف کھاتے تھے، لیکن کاشف کی شہرت تو جھگڑوں کے سلسلے میں بھی بہت تھی۔ سب جانتے تھے کہ اس نے کچوں کی بیرک میں بہت جھگڑے کیے۔ آج ماں پراٹھے اور شامی کباب لائی تھی۔ کاشف نے بیرک میں داخل ہوتے ہی کہا خوب کھایا میں نے رج کر، اور تمہارے لیے بھی ایک پراٹھا اور 2 شامی لے آیا ہوں۔ یوں تو میں نے 4 کباب رکھے تھے، لیکن 2 سالے جمعدار نے رکھ لیے۔ کہہ رہا تھا کہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ سالے نے نیت لگا لی تھی، اگر اسے دیتا نہیں تو تیرا پیٹ پھول جاتا، بس اس خیال سے میں نے 2 شامی دے دیے اسے۔ میں نے کاشف کی بات کاٹی اور کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ماں کیا کہہ رہی تھی؟ ماں نہیں، آج تو رانی بھی آئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کاشف نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جب میں نے محبت سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ پڑی، اور پھر جب تک میں کورٹ میں رہا اس کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوئے۔ میں نے کاشف سے پوچھا کہ رانی نے کچھ کہا بھی کہ بس وہ روتی رہی؟ تو کاشف نے کہا کہ میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں اس سے، صرف سروس کے بارے میں پوچھا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ سروس بہت اچھی ہے۔ میں نے کاشف سے کہا کہ کیا رانی کا اب کوئی ارادہ نہیں شادی کا؟ تو کاشف نے کہا کہ ماں کہتی ہے کہ اب اس نے شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں نے کاشف کو کہا کہ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس نے جھوٹا بیان کیوں لیا؟ تو کاشف کہنے لگا کہ وہ اپنے بیان کو جھوٹا نہیں سمجھتی، میں نے اس کی موجودگی میں بھی اختر کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ میری بہن کا خیال دل سے نکال دو، ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ اور اس کے بعد اس کی لاش میرے گھر کے قریب ہی مل گئی، اور وہ آلہ قتل نہیں بلکہ میرا اپنا ریوالور تھا، اور میں نے اس شام اس سے 3 فائر کیے تھے۔ میں نے کہا کہ مقتول کے جسم سے جو 2 گولیاں برآمد ہوئیں وہ تمہارے؟ تو کاشف نے کہا نہیں، وہ گولیاں میرے ریوالور سے نکلی ہوئی نہیں تھیں، لیکن پولیس نے تو یہی ثابت کر دیا نا۔ پولیس کا کیا ہے، وہ تو جو چاہے ثابت کر سکتی ہے، جب میری بہن ہی مجھے قاتل کہہ رہی ہے۔ آج بھی تو کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، آئی کس لیے تھی؟ میں نے پوچھا۔ کاشف نے کہا اس نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ماں نے مجھے چپکے سے بتایا ہے کہ وہ یہ کہنے آئی ہے کہ اختر کا قاتل میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ کون ہے؟ کاشف نے کہا پوچھا تھا، لیکن اس نے ابھی تک ماں کو اس کا نام نہیں بتایا، وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی جان بہت جلد چھوٹ جائیں گے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں نے کاشف سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اب تمہاری پیشی کب ہے؟ تو کاشف نے کہا کہ پورے 2 ماہ بعد میری پیشی ہے، ویسے چند دنوں بعد ماں ملاقات کے لیے آئے گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مکان کے کاغذات پر میرے دستخط بھی ہوں گے۔ میرے چچا ہی مکان خرید رہے ہیں، لیکن انہوں نے قیمت بہت ہی کم لگائی ہے۔ میں نے کاشف کو مشورہ دیا کہ مکان نہ فروخت کرو تو بہتر ہے، مکان سے بڑا بھرم رہتا ہے۔ کاشف نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ماں کی صورتحال اب ٹھیک نہیں، قرض بھی بہت ہو گیا ہے اور رانی کی تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ کاشف کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رانی نے جو کچھ کہا وہ پریشان کن ہے۔ اگر وہ قاتل کسی اور کو بتا رہی ہے تو کیا یہ ثابت ہو جائے گا قاتل میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے؟
اور پھر میری سزا کا کیا ہوگا؟ کیا میری سزا ختم ہو جائے گی؟ میں نے کاشف کو کہا کہ ہاں، تمہاری سزا ختم ہو سکتی ہے۔ میں نے کئی ایسے کیس دیکھے ہیں جس میں قاتل کوئی اور تھا اور سزا دوسروں نے اٹھائی۔ بعد میں جب اصل قاتل سامنے آیا تو ان کی سزا معاف ہو گئی۔ میرے اس فکرے کے بعد جو کچھ بھی کاشف نے کہا، اس میں سے ایک بات بھی میرے پلے نہیں پڑی، کیونکہ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں فوراً ہی سو گیا تھا۔ اس گفتگو کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کاشف کی ملاقات آ گئی۔ جب ملاقات کے لیے اس کے نام کی آواز پڑ گئی تو میری سمجھ میں یہی آیا کہ کاشف کی ماں ملاقات کے لیے آئی ہوگی۔ کاشف کا اپنا بھی یہی خیال تھا، لیکن کاشف سے ملاقات کے لیے اس کا چچا آیا تھا۔ کاشف کے چچا نے اطلاع دی کہ اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اسے ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے، اور یہ کہ رانی نے اپنی گرفتاری دے دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے محبوب اختر کو خود قتل کیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد جو سب سے پہلا فکرہ کاشف کی زبان سے ادا ہوا وہ یہی تھا، بکواس کرتی ہے وہ۔ میں کاشف کے برابر ہی کھڑا تھا۔ میری ملاقات نہیں آئی تھی، لیکن میں پولیس والوں کی خوشامد کر کے ملاقاتیوں کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ چچا نے کہا بکواس کرتی ہے یا نہیں، لیکن پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ کاشف نے پوچھا کہ کیا بیان دیا ہے اس نے؟ چچا نے کہا کہ سارے بیان کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن رانی شاید ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ چچا نے مزید کہا کہ اصل میں مکان کے کاغذات لایا تھا تاکہ تم اس پر اپنے دستخط کر دو، تاکہ کارروائی کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ کاشف نے کہا کہ مکان کے کاغذات؟ آپ انہیں ابھی رہنے دیں، اماں کی طبیعت ٹھیک ہونے اور رانی کے باہر آنے کے بعد ہی اس پر کچھ ہو سکے گا، اور ویسے بھی میں مکان کو فروخت کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ چچا نے کہا کہ مکان کا سودا تو ہو گیا میاں، اور میں تمہاری ماں کو رقم بھی دے چکا ہوں۔ کاشف نے کہا کہ وہ رقم جو آپ نے ماں کو دی ہے شاید وہ قرض دی ہے۔ چچا نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، رقم تو بہرحال میں نے دی ہے۔ ان کی آواز میں ترشی سی تھی۔ اب تم کاغذات پر دستخط کرو۔ کاشف نے کہا میں دستخط نہیں کروں گا، ماں کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو وہ میرے پاس ضرور آئے گی، میں ان سے بات کرنے کے بعد ہی دستخط کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کوئی اور بات کریں اور مجھے میری بہن اور ماں کے بارے میں بتائیں۔ ماں اور بہن کے بارے میں جو میں بتا سکتا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ اچھا، خدا حافظ، اب میں تمہاری ماں سے بات کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے کہا بیٹھے کیوں ہو، لیٹ جاؤ۔ کاشف نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، معلوم نہیں ماں کو کیا ہو گیا اور رانی نے گرفتاری کیوں دی۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے وہ سچ بول رہی ہو۔ تو کاشف نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، وہ ریوالور اور رائفل چلانا جانتی ہے، اسے میرے باپ نے ہی سکھایا تھا، لیکن کسی کو قتل کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ پھر ایسے بندے کا قتل جسے وہ خود پسند کرتی تھی اور دونوں نے شادی کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ نہیں، میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ میں نے کہا ممکن ہے پھر وہ تمہیں رہائی دلانا چاہتی ہو۔ اب اس کا محبوب تو مر گیا ہے، اس نے سوچا ہو یوں بھی اس کے بغیر زندگی بیکار ہے، کیوں نہ تمہیں رہائی دلا کر تمہاری زندگی بچا لی جائے تاکہ تم ماں کا سہارا بن سکو۔ کاشف نے کہا کہ وہ میری بہن ہے، وہ اس انداز میں نہیں سوچ سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کسی سوچ میں گم ہو گیا اور میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے سوچا اس وقت اسے باتوں میں لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہفتہ اسی انداز میں گزر گیا، ہمارے درمیان زیادہ بات نہیں ہوئی۔ بیرک میں پہنچ کر وہ خاموش ہی رہتا، اگر میں پوچھتا تو وہ مختصر جواب دیتا۔ ایک ہفتے بعد اس کی اسپیشل ملاقات آئی۔ میں چاہتا تو اس روز بھی اس کے ساتھ جا سکتا تھا، لیکن میں نہیں گیا۔ بیشتر قیدیوں پر اکثر خاموشی کے دورے پڑتے تھے، میں بھی بعض اوقات خاموش رہتا۔ اگر اس دوران کوئی مجھ سے بات کرتا تو مجھے اچھا نہ لگتا۔ کاشف کی خاموشی کو بھی میں اسی رنگ میں دیکھ رہا تھا۔ کاشف جب ملاقاتیوں کے کمرے میں داخل ہوا، اس وقت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ چند سیاسی قیدی بی کلاس میں تھے، میری ڈیوٹی انہی پر تھی۔ وہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر سو جاتے، ان کے سونے کے بعد میں بیکار ہو جاتا۔ بیکاری کے وقت میں اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا۔ کاشف کی واپسی بھی میرے سامنے ہوئی تھی، اگر میں چاہتا تو اس کو آواز دے کر روک سکتا تھا یا اسے اپنے پاس بلا سکتا تھا، لیکن میں نے نہ اسے روکا اور نہ ہی اس کے قریب کیا اور نہ ہی اس کو آواز دے کر اپنے قریب بلایا۔ جب وہ چل رہا تھا تو اس کے قدم لرز رہے تھے، اس کے چہرے پر اداسی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس سے میں نے بہت اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ رات کے کھانے کے بعد جب میں بیرک میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کاشف لیٹا چھت کو گھور رہا ہے۔
تو میں نے دور سے ہی تیز آواز میں پوچھا کہ کون آیا تھا ملاقات کے لیے، کیا ماں آئی تھی؟ تو کاشف نے کہا کہ ہاں ماں آئی تھی۔ میں نے کاشف سے پوچھا خیر تو ہے، کیا ماں کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو کاشف نے کہا کہ ہاں ماں کی طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن رانی برباد ہو گئی ہے۔ میں نے کاشف سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے رانی کو؟ تو کاشف نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا 7 دن کے ریمانڈ میں اس نے ایک عجیب کہانی سنائی ہے پولیس کو۔ اس کہانی کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے، واقعی اس نے اسے قتل کر دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، نہ ہی میرا دل ماننے کو تیار ہے۔ کہانی کیا سنائی ہے اس نے؟ میرا مطلب ہے کہ قتل کی کیا وجہ تھی؟ کاشف نے کہا کہ قتل کی وجہ تو خیر رقابت بتائی ہے۔ اس دن ہوٹل میں رانی کو اختر نہیں لے گیا تھا۔ اختر نہیں لے گیا تھا تو پھر کون لے گیا تھا؟ رانی اسے لے گئی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی اور وہ کلیم اور اس کے درمیان نہ آئے۔ کلیم وہ لڑکا ہے جس سے رانی محبت کرتی ہے۔ لیکن تم نے تو پہلے کبھی اس کا نام نہیں لیا۔ کاشف نے کہا کہ میں خود بھی اسے نہیں جانتا تھا، لیکن اختر نہیں مانا اور اسے دھمکی دی کہ وہ رانی کو بدنام کر دے گا اور کلیم کے دل سے اتار دے گا۔ اس دھمکی کے دوسرے ہی دن اس نے کلیم کے سامنے زہر اگلا اور رانی کو آوارہ لڑکی ثابت کرنے کی کوشش کی اور میرا حوالہ دے کر کہا کہ اس کا بھائی بھی بدمعاش ہے۔ جب رانی کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ طیش میں آ گئی اور اس نے اختر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مطلب کلیم اور رانی نے مل کر؟ کاشف نے کہا نہیں، کلیم کو تو اس منصوبے کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ اس جگہ سے واقف تھی جہاں میں رہتا تھا۔ اس نے میرا ریوالور اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے اختر کے گھر آنے کا بھی وقت معلوم تھا۔ وہ عین اس وقت باہر نکلی اور اس مقام پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے وہ آسانی سے اختر کو گولی مار سکے۔ میں نے کاشف سے کہا کہ تمہاری بہن تو بہت ہی دلیر ہے۔ کاشف نے کہا دلیر نہیں، ذہین بھی ہے۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میں پولیس میں کام کروں گی یا فوج میں، لیکن والد صاحب نے سختی سے منع کر دیا۔ کاشف نے مزید بتایا کہ میرا ریوالور بے آواز تھا۔ گولیاں مارنے کے بعد وہ مین روڈ پر آئی اور رکشہ کر کے میرے گھر پہنچی اور میرا ریوالور گھر میں رکھا اور دوسرا رکشہ پکڑ کر گھر پہنچ گئی۔ ماں اسی طرح سو رہی تھی جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ کوئی لڑکی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن رانی نے یہ سب کر دکھایا۔ مگر پھر وہ اندر سے ٹوٹنے لگی۔ میری گرفتاری، پھر مقدمہ اور سزا تک وہ اپنے دل کو سنبھالتی اور کلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن شاید 1 1.5 ماہ پہلے کلیم کے گھر والوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی شادی خاندان ہی کی لڑکی سے کرنے کی باتیں شروع کر دیں۔ رانی نے کلیم سے کہا کہ وہ کورٹ میرج کرنے پر تیار ہو جائے، لیکن کلیم نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ رانی کی خاطر اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رانی نے اس سے کہا کہ وہ اس کے بغیر خودکشی کر لے گی، مگر اس نے اس کی دھمکی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ چند ہفتہ پہلے ہی اس نے اپنے کسی عزیز کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس شادی کے بعد ہی رانی کا دماغ گھوم گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حقیقت سے منہ نہیں موڑے گی۔ اس نے ماں کو سب کچھ سچ بتا دیا اور پھر پولیس کے آگے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ کاشف کو جیل سے رہائی مل گئی اور رانی کو جیل ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد کاشف کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس تنہائی نے کاشف کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کلیم کو قتل کر دے کیونکہ اس نے اس کی بہن کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ چنانچہ کاشف نے اس کو قتل کر دیا۔ مجھے اب تشویش تھی کہ اس بار کاشف نے کس کو مارا ہے، کیا وہ کسی کے لیے قربانی دے رہا ہے؟ لیکن جب میری کاشف سے ملاقات ہوئی تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے خیال میں جیل اس کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رانی کا کیا بنا؟ کاشف نے کہا کہ اس کا مقدمہ ابھی چل رہا ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ رانی نے اپنا کیس سچ بول بول کر خود ہی خراب کر لیا ہے، اس لیے اسے لازمی طور پر لمبی سزا ہوگی۔ میں نے کہا یہ تو بہت برا ہوا، ایسا ہی برا میں نے اپنے ساتھ کیا ہے تاکہ مجھے پھانسی ہو جائے یا پھر ایسی سزا کہ میں باہر نکلنے سے پہلے ہی مر جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے کاشف کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی کہ میں اس کی طرف زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکا۔